خواتین و حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کی طرف سے انفیکشن کنٹرول اور انفیکشن سے بچنے کے حوالے سے مختلف مضامین آپ کی خدمت میں پہنچائے جا رہے ہیں۔ ہم بتانا چاہیں گے کہ ہاسپٹل ویسٹ ڈسپوزل یعنی کہ ہاسپٹل ویسٹ کو کس طرح ٹھکانے لگانا چاہیے۔ اس معلومات سے ہاسپٹل کے افراد خاص طور پر فائدہ اٹھا سکتے ہیں، مگر عوام الناس کو بھی اس کے بارے میں خاطر خواہ معلومات ہونی چاہیے۔ مختلف ہاسپٹلز میں جو ویسٹ جمع ہوتی ہے وہ عام ویسٹ یعنی کہ تیز دھار والی اشیاء، بغیر دھار والی اشیاء، خون، جسم کے اعضاء، کیمیائی مادے، ادویات، میڈیکل اشیاء اور تابکاری اشیاء شامل ہیں۔ ہاسپٹل میں 70% سے زیادہ عام ویسٹ جمع ہوتا ہے اور تقریباً 30% میڈیکل ویسٹ ہاسپٹل کی سپلائی کا مسئلہ بنتی ہے۔ نہ صرف ہاسپٹل کے محلول کے لیے ماحول کے لیے خطرناک ہوتی ہے بلکہ صحت کے لیے بھی خطرناک ہوتی ہے۔ کچھ لوگ اس کو دوبارہ استعمال کرتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے بہت خطرناک ہے۔ ہاسپٹل کے ویسٹ کو ہم 5 گروپ میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ گروپ اے، اس گروپ میں انسان کے اعضاء یا ٹیشو، رطوبتیں یعنی سیکریشنز، خون یعنی کہ بلڈ، خراب جراحی کی پٹیاں، بینڈیجز وغیرہ، خراب جراحی میں استعمال ہونے والی روئی یعنی کہ کاٹن وغیرہ، خراب ویسٹ کے علاوہ وہ مادہ انفیکشن کے بیماریوں کی مریضوں کی اشیاء بھی شامل ہیں۔ گروپ بی میں، اس گروپ میں استعمال شدہ سرنجز، سوئیاں یعنی کہ نیڈلز اور ایک دفعہ استعمال ہونے والے تیز دھار اوزار اور دیگر آلات شامل ہیں۔ گروپ سی میں اس گروپ میں مائکرو بایولوجی میں استعمال ہونے والے کلچر میڈیا، لیب کے جراثیم اور ویسٹ اور پوسٹ مارٹم کے ٹکڑے اور تحقیقی یعنی کہ ریسرچ لیب کا ویسٹ شامل ہے۔ گروپ ڈی میں ادویات وغیرہ یا کیمیائی ویسٹ شامل ہوتا ہے۔ گروپ ای میں اس میں وہ اشیاء جو یورین یعنی کہ پیشاب، فضلے یعنی کہ اسٹول اور جسم سے نکلنے والے اور خارج ہونے والی رطوبتیں شامل ہیں، جن کو ایک دفعہ استعمال ہونے والے پیڈ یا پیڈز اور ان کے برتن وغیرہ اس میں شامل کیے جاتے ہیں۔ ہاسپٹل ویسٹ کو کس طرح ٹھکانے لگایا جائے؟ ہاسپٹل ویسٹ کی شناخت، آئیڈینٹیفیکیشن، اس سلسلے میں سب سے پہلے ہمیں ہاسپٹل سے نکلنے والے ویسٹ کی شناخت کرتے ہیں اور کس علاقے سے کون سی ویسٹ نکلتی ہے۔ نمبر 2 یعنی کہ سیکنڈ، ہاسپٹل ویسٹ کی علیحدگی، سیگریگیشن۔ اس میں ہم ہاسپٹل کے ویسٹ کو ان کے گرد و پیش کے حساب سے علیحدہ کرتے ہیں۔ نمبر 3، ہاسپٹل ویسٹ رکھنے کے بیگ یا ڈبے، کنٹینر۔ ہاسپٹل کے ویسٹ کو مختلف رنگ کے بیگز یا ڈبے میں رکھا جاتا ہے اور اس میں گروپ کے حساب سے خطے کا نشان بایو ہیزارڈ سائن لگا ہوتا ہے۔ نمبر 4، ہاسپٹل کے ویسٹ کو جمع کرنے کی جگہ، اسٹوریج۔ ہاسپٹل کی ویسٹ کو صحیح طرح سے اپنے علاقوں میں رکھا جائے اور اس کے لیے بنائے گئے ہوں۔ ترسیل یعنی کہ ٹرانسپورٹ۔ ہاسپٹل کے ویسٹ کو ترسیل کا نظام اچھا ہونا چاہیے، اس سلسلے میں خصوصی ٹریلرز استعمال کیے جائیں۔ اس کے عملے کو ہینڈلنگ کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ عملے کو باقاعدہ تربیت دی جاتی ہے کہ کس طرح وہ اپنے آپ کو حفاظت کرے اور کس طرح جو ہے نا وہ صحیح طرح ویسٹ کو ٹھکانے لگائے۔ ان کو ذاتی حفاظت کے بارے میں درس و تدریس دی جاتی ہے۔ حادثات اور واقعات کی صورت میں کیا کرنا چاہیے، کس کو رپورٹ کرنا چاہیے، ویسٹ گرنے کی صورت میں کیا کرنا چاہیے، ویسٹ کو جمع کرنے کے لیے کہاں رکھنا چاہیے، کچرا لے جانے والی خصوصی گاڑی میں کہاں رکھا جائے۔ آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخری ٹھکانے یعنی کہ فائنل ڈسپوزل۔ اس سلسلے میں اگر ہاسپٹل میں انسینیٹر موجود ہو تو کوڑے کو جلا دینا چاہیے یا
ٹرکوں کے ذریعے انسینیریٹر تک پہنچانا چاہیے اور وہاں کوڑے کو جلا دیا جائے. مگر اب جو ہے نیا طریقہ کار سالڈ ویسٹ ڈیگریڈیشن کے ذریعے ہاسپٹل کے ویسٹ کو ٹھکانے لگایا جاتا ہے، جس کے اندر جو ہے ہائی ٹیمپریچر پہ اس کو گرم کر کے اور پھر ڈسنٹیگریٹ کر دیا جاتا ہے. تو یہ سب سے بہتر طریقہ ہے جس کے ذریعے جو ہے ہم جو ہے نا ہاسپٹل ویسٹ کو پراپر طریقے سے ٹھکانے لگا سکتے ہیں. رنگ کوڈ کا نظام، جو بیگس ہوتے ہیں ان کے کیا کیا رنگ ہوتے ہیں وہ بتانا چاہیں گے. پیلا رنگ یعنی کہ یلو بیگس، پلاسٹک بیگس جسمانی اعضاء ضائع کرنے والی ادویات، کینسر کے لیے استعمال ہونے والی ادویات، یہ یعنی کہ یلو بیگس میں ڈالی جاتی ہیں. سرخ بیگ یعنی کہ سرخ رنگ جو ہے ڈس انفیکٹڈ ڈبے یا پلاسٹک بیگس. مائکرو بایولوجی یا ٹیکنالوجی یا ٹاکسنس، گندی ویسٹ، خون، جسمانی رطوبتیں یعنی سیکریشنز، پٹیاں یعنی کہ بینڈیجز، پلاسٹرز، روئی اور اس طرح کا دوسرا سامان جو ہے اس سرخ رنگ کے بیگس میں یا ڈبوں میں ڈالنا چاہیے اور بند کرنا چاہیے. نیلا یا سفید سوراخ نہ ہونے والے ڈبے جس میں یعنی کہ تیز دھار والے استعمال شدہ آلات کو ان میں پیک کرنا چاہیے. کالا یعنی کہ بیگ، پلاسٹک بیگ، اس میں انسینیریٹر ایش، کیمیائی ویسٹ، گھر اور باورچی خانے کی ویسٹ وغیرہ شامل ہیں. بیگس اور ڈبے صرف کلینیکل ویسٹ کے استعمال کیجیے اور چیزوں کے لیے بیگس اور ڈبے جلد سے جلد اٹھا لیے جائیں. کوئی کوڑا باہر نظر نہ آئے اور زیادہ ویسٹ کو باہر کسی سٹوریج میں جمع کیا جائے. جب تک ٹرک اسے لے نہ جائیں انسینیریٹر کے پاس یا ہاسپٹل کے پاس انہیں جلا نہ دیا جائے. اسٹاف کی ذاتی حفاظت، عملے کے ہر فرد کو باقاعدہ تربیت دی جائے. ایک دفعہ استعمال ہونے والے دستانے اور ایپرن پہنے جائیں. ویسٹ کے لیے ہمیشہ موٹے دستانے یعنی ہینڈ گلوز استعمال کیے جائیں. لمبے جوتے پہنے جائیں. حفاظتی ماسک، ٹوپی اور چشمہ وغیرہ پہنا جائے. ہیپیٹائٹس کی ویکسین لگوانی چاہیے. ویسٹ گرنے کی صورت میں اس کی رپورٹ انفیکشن کنٹرول آفس کو دی جائے. اس کو صحیح طریقے سے واپس ڈالا جائے، اس کے لیے آلات استعمال کیے جائیں. مناسب ڈس انفیکٹ سے صاف کیا جائے. اگر خون یہ کوئی کام میں جسمانی رطوبت گر جائے یعنی بلڈ وغیرہ گر جائے اور سیکریشن گر جائے تو اس کو بلیچ ڈال کر اور دستانے پہن کر صاف کیا جائے. یعنی دستانے یعنی ہینڈ گلوز اور صافی کی بھی جگہ کو ویسٹ بیگز یا ڈبے میں ڈالا جائے. حادثات اور واقعات کا فوری علاج کیا جائے. اس کی رپورٹ انفیکشن کنٹرول کے آفس کو دی جائے. ان کو سرویلنس کے تحت دیکھا جائے. ویسٹ پلان، ایک ٹیم بنائی جائے. اس کو ویسٹ کے بارے میں پوری ہدایت دی جائیں. ویسٹ کا آڈٹ کیا جائے. علاج کو آخری ترجیح دی جائے. اپنے وسائل کے حساب سے پلان کیا جائے. اس کے لیے وسائل مہیا کیے جائیں. ٹریننگ سب کو ہونی چاہیے. اس پروگرام تمام اسٹاف ممبر تک پہنچانا چاہیے. اس کے عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے. اس کو دیکھا جائے کہ اور مانیٹر کیا جائے کہ یہ صحیح طریقے سے کیا جا رہا ہے یا نہیں. اس کا ریکارڈ اور رپورٹ رکھی جائے. نئی اور دوبارہ بار بار تربیتی پروگرام کرتے رہنا چاہیے تاکہ جو بھی مسائل ہوں وہ کلیئر طریقے سے کام کرنے والوں کے ذہن میں ان کو معلومات مہیا کی جائیں. ویسٹ ڈسپوزل ٹیم کے اندر ویسٹ مینیجر، ہاؤس کیپنگ مینیجر، انفیکشن کنٹرول نرسنگ چیف، انتظامیہ کے نمائندے، ڈاکٹر، کنسلٹنٹ کے نمائندے اور ان تمام ویسٹ کے عملے کو آڈٹ کیا جائے. اگر ہم آج اچھائی کی طرف سوچیں گے تو کل بہتر ہوگا. یہ ہاسپٹل ویسٹ کو ٹھکانے لگانا یا ڈسپوز کرنا بہت ہی اہم ضرورت ہے کیونکہ اس میں بے شمار جراثیم موجود ہوتے ہیں. اگر وہ جراثیم پھیل گئے
تو بے شمار بیماریوں کا سبب بن سکتے ہیں۔